العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا رواه البخاری و مسلم. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، متفق علیہ روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام متعین کیا جاتا ہے، اس لیے متعین کیا جاتا ہے لیُؤْتَمَّ بِهِ، تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، امام کی اقتداء میں رہ کر کے اس کی نماز پڑھی جائے، اس کی یعنی کہ اقتداء کی جائے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی فَإِذَا كَبَّرَ، جب امام اللہ اکبر کہے فَكَبِّرُوا، تو تم بھی اللہ اکبر کہو. فا جو ہے یہ عربک گرامر کا یہ قاعدہ ہے، یہ رول ہے کہ فا یعنی کسی چیز کو فوراً اس کے بعد کرنا آتا ہے. جیسے آپ نے کوئی چیز کی، اس کے بعد جو ہے فوراً یعنی کہ پہلے دفعہ کسی چیز کا کرنا اس کے بعد. تو یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے عربی کے اندر. ایک ہوتا ہے سما، اس کا بھی معنی ہوتا ہے پھر، اور ایک ہوتا ہے فا، اس کا بھی معنی ہوتا ہے پھر. جیسے آپ نے کیا پھر اس نے کیا، تو اس کے لیے دو لفظ جو ہے مستعمل ہے عربی کے اندر، ایک ہے سما اور ایک ہے فا. تو سما جو ہے تھوڑا سا تاخیر کے لیے، آپ نے کوئی چیز کیا، ممکن ہے کہ 1 گھنٹے بعد اس نے کیا ہو یا کچھ اور ٹائم بعد کیا ہو، 1 دن کے بعد کیا ہو، تو اس کے لیے کیا استعمال کیا جاتا ہے سما. لیکن فا جو ہے یہ فوراً کسی چیز کو اگر کیا جاتا ہے تو اس کے فوراً بعد اس کے لیے فا لایا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کبر، جب امام اللہ اکبر کہے فکبروا، تو تم کیا کرو، فوراً اس کے بعد اللہ اکبر کہو، ساتھ میں نہیں بلکہ اس کے بعد. اسی طریقے سے فرمایا کہ جب امام رکوع کرے تو پھر تم کیا کرو، امام رکوع کر لے اس کے بعد فوراً تم رکوع کرو. اور پھر جب امام رکوع سے اٹھے اور کہے سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولک الحمد، تو تم رکوع سے اٹھو، اس کے بعد ربنا ولک الحمد پڑھو. پھر اسی طریقے سے سجدہ، جب سجدہ کرے تو سجدہ کرو. یہ حدیث جو ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کیونکہ اس تعلق سے کئی دنوں سے جو ہے یہ بتلایا جا رہا تھی، شکایتیں آ رہی تھی کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں. حالانکہ میں نماز کی بالترتیب جو ہے اس کے احکام اور مسائل بیان کر رہا ہوں. تو ابھی تھوڑی سی ترتیب بدلا ہوں، کیونکہ یہ جو ہے یہ اہم مسئلہ تھا اور کئی دن سے جو ہے یہ بات میرے سامنے آئی کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں. تو اس لیے جو میں نے اس ٹاپک کو یہاں پہ رکھا اور اس کو ایکسپلین کرنا ہے تھوڑا سا کہ یہ جو امام کے ساتھ اقتداء ہوتی ہے اس کو حقیقت میں کس طریقے سے سمجھنا ہے، اور حقیقت میں امام کے ساتھ نماز کس طریقے سے ادا کرنا ہے. یہ جو اتباع ہے، اقتداء ہے امام کی، یہ کیسے ہوتی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے محدثین نے 4 حالت بیان فرمائی. ایک ہے متابعہ، ایک ہے متاخرہ، ایک ہے مسابقہ اور ایک ہے موافقہ. یہ 4 حالت امام کے ساتھ ہوتی ہے. 3 حالت جو ہے رد ہے، یعنی کہ وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. صرف ایک حالت جو ہے وہ صحیح ہے. تو اسے جاننا ہے کہ صحیح حالت کون سی ہے. تو ایک ہوتا ہے مسابقہ. مسابقہ مطلب مسابقہ جیسے کمپٹیشن ہوتا ہے، اس کو بھی مسابقہ کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مسابقہ مطلب ہوتا ہے امام سے بڑھنے کی کوشش کرنا. ابھی امام رکوع میں نہیں کیا، کوئی پہلے رکوع میں چلا گیا ہے. ابھی امام نے جو ہے سجدہ نہیں کیا، وہ پہلے ہی جا کر کے سجدے میں جو ہے پہلے ہی سے موجود ہے. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسابقہ. یہ سخت ترین جو ہے گناہ ہے اسلام کے اندر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اور اس سے نماز بھی باطل ہو جاتی ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے. اور اس کی وجہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس شخص کو ڈرنا چاہیے جو امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کرتا ہے. کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ ان یحول رأسہ بالحمار، کہ اس کا سر جو ہے گدھے کے سر میں نہ بدل جائے. یعنی کوئی اگر امام سے پہلے کوئی چیز کرتا ہے، رکوع ہو، سجدہ ہو، یا کوئی بھی ایسی نقل و حرکت جو ہے، جو یعنی کہ نماز کے اندر جو ایکٹیویٹی کی جاتی ہے، اس میں سے اگر کوئی پہلے امام سے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اتنی بری چیز ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر میں بدل دے. اور بہت ممکن ہے اگر کوئی جان بوجھ کر کے ٹھٹائی میں ایسا کرتا ہے تو واقعی میں ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے اس کی وعید ہے، اور واضح الفاظ کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ امام سے پہلے کوئی چیز مت کرو. کیونکہ امام، ابھی میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو متعین کیا گیا کیوں؟ لیؤتم بہ، تاکہ آپ اس کی اقتداء کیجیے. تو اگر آپ پہلے کرتے ہیں تو اقتداء کہاں باقی رہے گی؟
اور امام کی اقتدا کیا ہے ضروری ہے. اگرچہ وہ بھول جائے اور بھول کر کے جو ہے کوئی بھی یعنی کہ اس دائرے میں رہ کر کے لہٰذا وہ کرتا ہے امام جیسے تشہد اولیٰ اگر چھوٹ جاتا ہے تو امام کھڑا ہو گیا تو آپ کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا. ایسا نہیں کہ آپ جو ہے ان کی مخالفت کر کے اور بیٹھے رہیں گے. تو یہ کیا ہے امام کی اقتدا کی جاتی ہے, امام کی اقتدا ضروری ہے. تو ایک حالت کیا ہوگی مسابقہ, امام سے پہلے کبھی بھی نہیں کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا نماز بھی باطل ہو جائے گی اور وعید ان کے بھی مستحق ہوگی. اگر کسی نے کیا, مان لیجیے کہ امام نے 2 رکعت پڑھا, 2 رکعت ہو چکی ہے اور دوسری رکعت میں کسی نے ایسا کیا تو یہ 2 رکعت جو ہے اس کی ریجیکٹ ہو جائیں گے, یعنی کہ باطل ہو جائیں گے. اب اگلی جو 2 رکعت امام کے ساتھ اگر صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو اس کی ہوگی, اور 2 رکعت کیا ہے اس کو پھر سے امام کے سلام پھیرنے کے بعد اسے پورا کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ جتنی جہاں تک نماز اس نے پڑھی تھی اور ایسی حرکت کی کہ امام سے پہلے کر دیا ہے تو بقیہ جتنی پڑھ چکا ہے وہ نماز کیا ہو جائے گی, لہٰذا باطل ہو جائے گی. اب اس کو جو ہے نیت کر لینا ہے, اس کے آگے سے جہاں سے نماز شروع ہو رہی ہے وہاں سے اس کی نماز سے شروع. تو اگر کسی نے کیا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے, لہٰذا جہاں پہ اس نے کیا اس نماز کو, اس سے پہلے والی جو نماز ہے اس کو وہ نیت میں فاسد کر دے. اس کے بعد جو ہے جو نماز ہے وہ صحیح ہوگی, اور جتنی نماز اس نے اس سے پہلے کیا ہے وہ نماز کیا کرے گا سلام پھیرنے کے بعد جو ہے اس کو پوری کرنے کا, تو نماز باطل ہو جاتی ہے. دوسری حالت ہے موافقہ. موافقہ مانے ہوتا ہے امام کے ساتھ ساتھ کرنا. امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو آپ بھی ساتھ ہی ساتھ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. امام جو ہے رکوع میں جا رہا ہے تو ساتھ ساتھ آپ بھی رکوع میں جا رہے ہیں, سجدہ میں جا رہے ہیں. یہ بھی کیا ہے, لہٰذا یہ بھی صحیح طریقہ ہے. یہ بھی کیا ہے مکروہ عمل, علماء نے اسے بھی مکروہ کہا ہے. تو یہ بھی صحیح طریقہ نہیں, امام کے ساتھ ساتھ کوئی چیز نہیں کرنا ہے, نہ تو رکوع کرنا ہے, نہ سجدہ کرنا ہے, نہ اللہ اکبر کرنا ہے. ہر چیز میں مطابقت ضروری ہے, موافقت نہیں. یا موافقت ہو جائے تو دوسری حالت کیا ہے موافقت, یہ بھی کیا ہے صحیح نہیں ہے, ریجیکٹڈ. تیسری حالت کیا ہے متاخرہ, التاخیر. بہت زیادہ کوئی تاخیر کرتا ہے. اب امام جو ہے رکوع میں چلا گیا ہے, کوئی ابھی تک کھڑا ہے اور جب سمع اللہ لمن حمیدہ امام کہہ رہا ہے تو وہ رکوع میں جا رہا ہے, تو اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے. لہذا اگر کوئی اتنا زیادہ تاخیر کرتا ہے کہ ایک حرکت سے نکل کر کے دوسری حرکت میں امام داخل ہو گیا اور اب وہ اگر کر رہا ہے تو اس سے کیا ہو جائے گی, نماز باطل ہو جائے گی. یا بہت زیادہ تاخیر اگر اس نے کیا, بہت دیر تک جو ہے امام کی گویا تو وہ مخالفت ہوگی. امام کی ابتدا نماز میں کیا ہے ضروری, تو تاخیر بھی کیا ہے صحیح نہیں. تو 3 حالت ہوگی, ایک ہے پہلے کرنا اور ایک ہے ساتھ ساتھ کرنا, اور تیسری کیا ہے امام سے بہت زیادہ تاخیر کرنا. ہاں تھوڑی سی تاخیر ہو تو کوئی حرج نہیں, جیسے کسی کی اگر سورۃ فاتحہ مکمل نہیں ہوئی تو تھوڑی سی جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا رک سکتا ہے, لیکن بہت زیادہ تاخیر اتنا نہیں کہ امام جو ہے رکوع سے اٹھ گیا اور اب جو ہے آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو نماز ہی نہیں ہوگی ایسے. تو 3 حالت ہوگی. یہ تینوں حالتیں کیا ہے ریجیکٹڈ. اچھا صحیح کیا ہے, صحیح ہے المتابعہ. متابعہ مطلب ہوتا ہے امام کی متابعت کرنا, امام کے تابع ہونا. جیسا کہ میں نے شروع میں ایکسپلین کیا کہ فا کس کے لیے آتا ہے, لہٰذا فوراً کسی چیز کو اس کے بعد عمل کیا جائے, تو اسی کو جو ہے متابعہ کہا جاتا ہے. اور یہی کیا ہے شریعت کے اندر مطلوب ہے. امام نے اللہ اکبر کہا تو کہہ چکا, اب فوراً آپ کیا کریں گے اللہ اکبر کہیں گے, ہاتھ باندھیں گے. امام جو ہے رکوع میں چلا گیا تو اب ساتھ ساتھ نہیں جائیں گے, بس فوراً اس کے بعد کیا کریں گے آپ رکوع میں جائیں گے, اور جیسے ہی رکوع سے اٹھا سمع اللہ لمن حمیدہ کہا تو پھر آپ رکوع سے اٹھیں گے. تو ہر چیز کو کیا ہے امام کے بعد کرنا. امام نے کر لیا اس کے بعد جو ہے آپ فوراً کریں گے, تاخیر بھی نہیں کریں گے بہت زیادہ, تھوڑی بہت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. لہٰذا تو ہر چیز کو کیا کرنا ہے امام کے مطابعت میں رہتے ہوئے کرنا ہے. یہ کیا ہے صحیح طریقہ ہے. تو ان تمام احوال کو بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے جو میں نے رکھا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ساری حالتیں کیا ہیں, لہٰذا نماز کے اندر باطل ہے. صرف ایک ہی حالت جو ہے نماز کی جائز ہے اور وہ ہے المتابعہ. تو لہٰذا متابعت کیجیے امام کی, لہٰذا مخالفت نہ کیجیے, مسابقت نہ کیجیے, اور موافقت جتنی بھی چیزیں ہیں لہٰذا ان تمام چیزوں سے جو ہے بچنے کی کوشش کیجیے. ورنہ آپ نماز پڑھ کے بھی آپ سمجھیں گے کہ آپ نماز پڑھا ہے اور آپ کی نماز نہیں ہوگی, باطل ہو جائے گی. تو ایسی چیز کرنے کی کوشش مت کیجیے. لہٰذا امام کی متابعت کیجیے اور امام کی تابع رہ کر کے جو ہے آپ اپنی نماز کو ادا کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.